السلام علیکم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں میرے مالک و مولا کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ذرا ذرا کا خالق و مالک ہے، قادر و کریم ہے، رحمان و رحیم ہے۔ تمام صفات، تمام تعریفیں میرے مالک و مولا کے لیے ہیں۔ اللہ کی ذات کے بعد خربوں سلام یا رسول اللہ، آپ کی آل پر، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا محبوب اللہ، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خرب و سلام آپ کی آل پر، محسن کائنات، محسن انسانیت، فخر کائنات، فخر انسانیت، خواش انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کی آج پہلی سحری تھوڑی دیر بعد شروع ہونے والی ہے، تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا، رب قادر کا خاص کرم نوازی اور اس کی رحمتیں ہیں جس نے ہمیں اپنے محبوب پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سردار الانبیاء، امام الانبیاء، ختم النبیین کی امت میں سے پیدا کیا، اور 9 انبیاء نے یہ خواہش کی، اللہ کریم دعا کی کہ اللہ کریم تو ہمیں پیغمبر نہ بناتا، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کر دیتا۔ تو میرے بھائیوں بیٹو، رمضان مبارک کے آغاز اور کے آج پہلے دن ہی بازار میں جو رپورٹس ملی ہیں، انتہائی افسوس ہے کہ بینگ مسلمان ہم اللہ کے فرمان اور اللہ کے محبوب کے ارشادات سے غافل ہو رہے ہیں ڈے بائی ڈے، اور معمولی سے منافع کے لیے، معمولی سے فائدے کے لیے ہم حفظ شیطانیت میں ملوث ہو کر بہت بڑی نیکیاں ضائع کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور وہ سوچ پیدا کرے جس کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ دیکھیں میرے مالک و مولا نے جو ہمارا مذہب بنایا ہے وہ بھی ہماری انسان کی صحت کی بہتری کے لیے اور اس کی بقا کے لیے بنایا ہے، یعنی کہ روزہ میں سحری کھا لی اور افطاری تک کچھ نہیں کھانا، رب کی رضا کے لیے، بھوک، نماز، درود پاک، درود و سلام، الحمد شریف، کل شریف، برکات ہی برکات۔ اتنا عرصہ جو بھوک میں رہنا، یہ انسانی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے طبی، جن میں موذی ترین جو مرض کینسر ہے وہ بھی شامل ہے۔ جب آدمی کو بھوک خوب لگے اور وہ نہ کھائے تو جسم جو ہے اس کے جو جسم کے اندر جو انجوریس بیڈ ڈیزیز پیدا کرنے والے جو سیل ہوتے ہیں، ٹیشوز ہوتے ہیں، ان کو خوراک بناتا ہے اور ان کو کھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ میں پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا، بہت سالوں سے یہ ریسرچ ہوئی کہ جو بھوکا جو انسان جو بھوک کو برداشت کرے اور وہ مرغن چیزوں سے اوائڈ کرے، اور کو بھوک لگی کھیرا کھا لیا، اور سیب کی 1-2 پھانگ کھا لی، امرود کھا لیا،
تو وہ شخص جو ہے طبی لحاظ سے اللہ اس کو بہت صحت مند زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھوکا رہنا روزہ اسی لیے یہ انسان کی صحت کا صدقہ ہے، اس کی بیماریوں کا صدقہ ہے، یعنی کہ روزے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کا علاج رکھ دیا اور ایک مہینہ ہمیں دیا کہ ہم اپنی صحت کو بہت اچھی طرح بحال کر سکے۔ مگر دیکھنے میں آیا میری زندگی کے تجربے میں کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ درود و سلام ثنا کی بجائے کھانے پینے اس کے اہتمام اور دسترخوانوں پر جو ہے وہ گزار دیتے ہیں۔ سحری دبا کے پروٹھے، مرغن چیزیں، چلو بھائی افطاری ہوگی، ابھی چاہے کہ کپ یا کوئی فروٹ وغیرہ یا ہلکا سا کوئی مشروب لے لے اور نماز وغیرہ پڑھ کے کوئی لائٹ سا کھانا کھا لے، نہیں، دبا کے کھانا ہے۔ افطاری بھی کرنی ہے اور تھوڑی دیر بعد نماز کے بعد کھانا بھی دبا کے کھانا ہے، اور سوتے وقت تراویح کے بعد پھر کچھ کھا لینا ہے۔ تو یہ طبی لحاظ سے ہم دیکھنے میں آیا، میں نے اپنے تجربہ میں، کہ آدمی 2 4 5 پاؤنڈ اپنا کم کرنے کی بجائے 2 4 5 6 پاؤنڈ بڑھا لیتے ہیں، جبکہ انتہائی یہ مضر ہے۔ رمضان المبارک میں سادگی کا کھانا کھائیں، سادگی والا، پروٹھے وغیرہ مرغن غذائیں کی بجائے مشروبات، چاٹی کی لسی، فیٹ فری دودھ، اس کی ڈائلیوٹ کر کے، بہت سی کمپنی ہیں اب تو، بہت ملٹی نیشنل کمپنی، نیسلے کی بھی یوگریٹ فیٹ فری آ گئی ہے، تو اس میں نمکین لسی یا سکنجبین، اور افطاری کے وقت اگر وہ نمکین لسی کا ایک گلاس فیٹ فری پی کر تھوڑے عرصے بعد کوئی پھل شل لے کر ایک چائے کا پی کر ہم نماز پڑھ کے اس کے بعد کو ہلکا سا کھانا کھائیں تو تراویح بھی آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور صحت کے لیے بھی بہت فائدہ ہے، اور تراویح بھی ایکسرسائز ہے۔ تو یہ جو روزے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھیجے گئے، تو اس میں بھی بھوک، سفید پوش حضرات کے گھروں میں جو بھوکو ایک وقت کا کھانا موجود، ایک وقت کا اللہ کا شکر نہیں، وہ احساس بھی ہے، جبکہ انسان اپنا احساس کے ساتھ اپنا علاج بھی کر لیتا ہے وہ اپنے زیادہ کھانے کا۔ قربان جاؤں اس اللہ کے جس نے مذہب میں بھی ہمارا علاج رکھا ہے، اور قربان جاؤں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جنہوں نے کہا ایک ایک فعل ہماری تندرستی کے لیے جو ہے نا وہ ان کا معمول ہے زندگی، ہماری تندرستی کے دعاؤں کے ساتھ ساتھ، ان کی برکات کے ساتھ ساتھ، ان کے آنسوں اور سجدوں کے ساتھ ساتھ امت کی انسانیت کی بہتری کے لیے ہے، کیونکہ آپ رب المسلمین اور رحمت المسلمین نہیں ہیں۔ رب جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور اس کا معبود رحمت المسلمین نہیں ہے، رحمت العالمین ہیں آپ۔ تو کافروں پر بھی آپ نے بہت شفقت فرمائی، یہ ان کی شفقت، محبت اور اثار کا یہ مظہر ہے کہ ان کے ایک غلام جن کو اپنی غلامی پر فخر تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جرنیل اسلام 22 لاکھ مربع میل جو ہے اس میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ دوستو غور طلب بات ہے، اور ہم آج دوسری جو غیر نان مسلم قومیں ان کے محکوم ہو گئے ہیں، وہ ہماری حاکم بن گئی۔ تو یہ روزہ میں
بھوکا رہنا اور لائٹ کھانا اور مشروب کا استعمال، خاص طور پر چاٹی کی لسی یا فیٹ فری دہی کی لسی یا لائٹ سی کافی، چائے، اس طرح کو پھل، پیٹ کو بھرنے کے لیے پروٹھے وغیرہ یا دوسری چیزیں، مرغن، کھڈے، گوشت، ٹکے، یہ جو دعوتیں، یہ جو کھدے پکتی ہیں، یہ جو وہ پائے پکائے جاتے ہیں، نان کھائے جاتے ہیں، اس سے اوائڈ کریں۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ ایک مسلمان حوض کے کنارے پر وضو کر رہا تھا، پاس ایک چینی ڈاکٹر گزرا، چینی، وہ کھڑا ہو کر دیکھتا رہا کہ ایک اس بندے نے اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ اس طرح مل کے خوب اچھی طرح اس کو دھویا ہے، اور اس کے بعد منہ میں ڈال کر گلے تک اس کو انگل کے ساتھ اور ادھر دانتوں کو صاف کیا ہے۔ اس کے بعد ناک کے اندر پانی کو کھینچا ہے 3 دفعہ، واپس کیا ہے، پھر کھینچا ہے، پھر واپس کیا ہے، منہ کو 3 دفعہ بڑی اچھی طرح جو ہے ملا ہے اس کو خوب، اور یہاں تک دھویا ہے، پھر بازو دھوئے ہیں مل کے اچھی طرح، اور اس کے بعد یہ مسا کیا ہے، یہ مسا، اور اس کے بعد پاؤں کے جو تلیوں اس کو خوب اچھی طرح۔ تو وہ چینی ڈاکٹر کھڑا اس کے وضو کرنے کے بعد اس سے پوچھنے لگا کہ یہ آپ کو یہ کیا ہے؟ نان مسلم جو تھا، اس نے کہا یہ ہمارا وضو ہے، نصف غسل، اور یہ نماز کے لیے، پاکیزگی کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاکیزگی کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اس کے بتانے والے کون، اس کے پاس مجھے لے کر چلو۔ تو اس نے کہا وہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خربوں سلام یا رسول اللہ 1400 سال پہلے آپ تشریف لائے، اور آپ اللہ کے حضور آپ کی روح جو ہے پاکیزہ وہ آرام فرما رہی ہے۔ تو وضو اور نہانا اور روزہ رکھنا، بھوک کاٹنا، ایک واقعے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، سحری کا وقت قریب ہو رہا ہے، اور فقیر نے جو بھی اللہ نے توفیق دی، نوافل وغیرہ تو تراویح پڑھ کے اب اللہ دعا کر کے لینے لگوں کہ ایک مدینہ پاک میں ایک حکیم صاحب 6 ماہ تک مطب کرتے رہے، کوئی مریض نہیں آیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق کرب و سلام یا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 6 ماہ سے مدینہ میں بطور طبیب کام کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی مریض نہیں آیا۔ ہم مسکرا کے کہنے لگے بھائی مسلمان جو ہے وہ جب خوب بھوک لگتی ہے تو وہ کھاتے ہیں، اور تھوڑی سی بھوک جب رہ جاتی ہے، محسوس ہوتی ہے تھوڑی بھوک ہے بھائی، باقی وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے کھانے سے، اور غذا سے پہلے 1 گھنٹہ پانی پیتا ہے یا بعد میں، اور وہ اپنی صحت کے یہ مینٹین کرنے کے لیے کیسے بیمار ہو سکتا ہے مسلمان؟ جب خوب بھوک لگی ہو تو کھائے، اور بھوک باقی ہو تو سو الحمدللہ کہہ کر وہ چھوڑ دے کھانا، تم کہیں اور جا کے کوئی ملک ڈھونڈو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان کو ایسا عالم اسلام کے لیے مثال بنائیں المسلمان تمام، کہ ہم پھر جو ہے وہ نان مسلم کے اوپر جو ہم محکوم ہو گئے ہیں پھر سے ہمیں اللہ حاکم بنا دے، اور عمر ثانی رضی اللہ تعالیٰ جیسا آپ کا فقیر گدا آپ کا پھر سے ہمارا حکمران ہمیں عطا فرما دے ان جیسے، آمین۔ اللہ حامی و ناصر، شب بخیر۔ اور آخر میں پھر اپیل کروں گا اپنے بھائیوں سے، بیٹوں سے، کہ منافع لینا بند کر دو،
خدا کے بندو بہت اجر عظیم ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت برکت ڈالے۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے اور احساس اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہت محبت کا مہینہ ہے۔ شب بخیر، اللہ نگہبان، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔